شاہین گلفام صاحبہ جس طرح اسلام کی تمام تر مبادیات اور اسلامی قوانین پر سختی سے عمل پیرا ہے، اس کے پیش نظر ان کی سابقہ ہم مذہب سہیلیاں حتیٰ کہ والدین اور رشتہ دار بھی انہیں ایک جنونی مسلمان کے لقب سے پکارتے ہیں، لیکن شاہین گلفام صاحبہ ان لوگوں کی طنزیہ باتوں کے جواب میں کہتی ہیں، میں نہ تو جنونی مسلمان ہوں، نہ اپنے سابقہ ہم مذہبوں کی طرح مذہب کا مذاق اڑانے والی ہوں، میں تو سیدھی سادی مسلمان ہوں، کیونکہ اسلام تو ایک ایسا ضابطہ حیات ہے جس میں کوئی پیچیدگی نہیں، ہر شے خدا اور خدا کے رسول نے کھول کھول کر بیان کر دی ہے۔ یہ لوگ مجھے جنونی مسلمان شاید اس لیے کہتے ہیں کہ خود ان کی زندگیاں روحانی لطافتوں سے خالی ہیں، مصنوعی رویوں اور خدا سے دوری نے فی الحقیقت ان کی زندگیوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس سلسلے کی آج کی شخصیت پروفیسرہ شاہین گلفام صاحبہ ہالینڈ سے ان کا تعلق ہے، ان کا تعارف پیش کیا جاتا ہے۔ آپ سے ایک درخواست ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ شاہین گلفام قبول اسلام سے قبل عیسائی مذہب کی پیروکار تھیں۔ قرونی ان کا نام تھا۔ قبول اسلام کی سعادت خدا نے ان کے مقدر میں لکھ دی تھی کہ وہ فطرتاً سلامت طبع کی مالک ہیں، ہر شے کو اصل کے روح میں دیکھنے کی متمنی۔ عیسائیت کو مشرق و مغرب کے پادریوں نے اپنے مفادات کی خاطر جس طرح پراگندہ کر دیا ہے، اس کی وجہ سے وہ اوائل عمری ہی سے اس مذہب سے بیزار رہنے لگی تھیں اور حقیقت حق کی تلاش میں سرگرداں رہیں۔ اپنی انہی کوششوں کے بارے میں شاہین کا کہنا ہے، میں ایک کٹر عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئی جہاں یسوع مسیح کا نام بکثرت لیا جاتا تھا، اس لیے میں بچپن ہی سے کم از کم خدائے واحد کی ذات پر کامل یقین رکھتی تھی۔ 16 سال کی عمر کو پہنچی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کہانیاں بچپن میں ازبر کرائی گئی تھیں، ان کے بارے میں میرے دل میں شبہات نے جنم لینا شروع کر دیا۔ دل کے نہا خانہ سے یوں لگتا تھا آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ کہانیاں محض کہانیاں ہیں، حقیقت سے ان کا قطعی کوئی تعلق نہیں ہے۔ رفتہ رفتہ یسوع مسیح پر میرا یقین ہی اٹھ گیا۔ پھر میں پریشان رہنے لگی کہ کیا میں دہریہ ہو گئی ہوں؟ خدا پر میرا ایمان اٹھ گیا ہے۔ ایک نہ سمجھ آنے والی بے قراری نے مجھے پریشان کر دیا، چنانچہ میں نے دوسرے مذاہب کا مطالعہ شروع کر دیا۔ ہندوازم، بودھزم، سکھزم کا دقت نظر سے مطالعہ کیا، مگر میری نہ تو تشنگی بجھی نہ سکون قلب ملا۔ لگتا تھا ان سب مذاہب میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ضرور ہے، ان کا خدا سے کیا تعلق۔ ماضی کی قرونی اور حال کی خوش قسمت شاہین گلفام سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے مطالعہ کی فہرست میں اسلام کو کیوں نہیں شامل کیا تھا، انہوں نے جواب دیا، اسلام کے بارے میں جو تھوڑا بہت جانتی تھی اور مجھے جو کچھ گھر سے سکھایا گیا تھا، اس کے پیش نظر اسلام کے متعلق میرے خیالات و افکارات درست نہیں تھے۔ انہی نظریات و خیالات کی وجہ سے میں نے اسلام کا مطالعہ کرنا ضروری خیال نہ کیا۔ میں سمجھتی تھی کہ اسلام جاہلوں اور غیر مہذب انسانوں کا مذہب ہے، ایسا مذہب جس میں عورتوں کو ہمیشہ مردوں کی غلامی سہنا پڑتی ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلنا پڑتا ہے، سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھنا پڑتا ہے، اور اگر کوئی عورت سے زیادتی کر جائے تو جواب میں عورت کے لیے خاموش رہنا ناگزیر ہے۔ ان خیالات میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میری تربیت ہی ایسے گھرانے میں ہوئی تھی جہاں کے تمام افراد کے دلوں میں اسلام دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ پھر مغرب میں جس طرح اسلام کو مطعون کیا جاتا ہے، اس کے اثرات بھی میرے قلب و ذہن پر مرتسم ہوئے تھے۔ علاوہ ازیں جن مسلمانوں سے میں ملتی جلتی تھی وہ عملی مسلمان نہیں تھے۔ اسلام ان کی زندگیوں میں بھرپور انداز میں نظر نہیں آتا تھا، اور میں نے جب کبھی اپنے واقف کار مسلمانوں سے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیں، جواب میں انہوں نے اسلام کے بارے میں ایسی مافوق الفطرت کہانیاں مجھے سنا ڈالیں جن کی وجہ سے میں اسلام کی طرف راغب نہ ہو سکی۔ یہی وجہ ہے کہ جب میں نے روحانی تسکین کے لیے اور عیسائیت سے مایوس ہو کر دوسرے مذاہب کا مطالعہ شروع کیا تو اسلام میرے مطالعہ کی فہرست میں شامل نہیں تھا۔ دنیا کے معروف مذاہب کا مطالعہ میں نے کالج کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد شروع کیا تھا۔ میں یونیورسٹی اس وقت تک جوائن کرنا نہیں چاہتی تھی جب تک میرا قلب و ذہن صاف نہ ہو جاتا۔ کوئی راہ نہ ملی تو میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ دوسرے مضامین کے ساتھ میں نے عربی کا مضمون بھی منتخب کیا۔ اس حوالے سے میں نے اسلام
اسلامی تاریخ اور اسلامی ثقافت کا بڑی محنت سے عرق ریزی سے مطالعہ کیا۔ اسی دوران میں میری ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی جو پاکستانی مسلمان تھا۔ خوش قسمتی سے اس لڑکے کا تعلق دنیا اسلام کے ان بیشتر نوجوانوں سے نہیں تھا جو بظاہر ہیں تو مسلمان مگر اسلام ان کی زندگیوں میں نظر نہیں آتا۔ یہ پاکستانی نوجوان جو ایک ہسپتال میں ریسیپشن کے عہدے پر قائم کر رہا تھا، اس کے عملی مسلمان ہونے نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں نے اس سے شادی کر لی۔ یہ شادی دراصل قبول اسلام کے لیے میرا پہلا دروازہ ثابت ہوئی۔ وہ خوش قسمت لمحہ بالآخر پہنچ ہی گیا تھا جس کے لیے شاہین کی روح برسوں سے تڑپ رہی تھی، مگر تکمیل کی گڑیاں بھی بہت دور تھیں۔ شاہین ابھی تک قرونی کی شکل میں تھی، انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ وہ کہتی ہیں میرا شوہر کم گو اور صابر انسان تھا، میں نے شادی کی پیشکش کی تو اس نے قبول کر لی۔ ایک بار اس نے بہرحال یہ ضرور کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو بہتر ہے، مگر میرا اسے اور اس کے ان تمام دوستوں کو جن کا خیال تھا کہ میں شادی سے پہلے اسلام ضرور قبول کر لوں، فقط ایک جواب تھا کہ میں ایک مسلمان شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ایک خالص عیسائی بیوی کا کردار ادا کرنا چاہتی ہوں، اور دوسرے یہ کہ جب تک میں اسلام کی تمام مبادیات اور اسلام کے حقیقی فلسفے کو نہ سمجھ جاؤں، اس سے میرا دل اور دماغ قبول نہ کر لے، میں اسے قبول نہیں کروں گی۔ ان کی شادی کو 2 سال گزر گئے۔ اس دوران میں بقول شاہین کبھی ایک لمحہ بھی ایسا نہ آیا کہ اس کے شوہر نے اسے زبردستی اسلام قبول کرنے کو کہا ہو، مگر ہاں اتنا ضرور تھا کہ وہ دنیا کے نامور اسلامی مفکرین مصنفین کی وہ کتابیں اپنی بیوی کو ضرور پیش کرتا رہا جن میں اسلام کی سچی تصویر کشی کی گئی تھی اور مسائل کے حل کے لیے کسی بھی پیچیدگی سے ہٹ کر بحث کی گئی تھی۔ شاہین کے شوہر نے اسے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس بھی لا کر دیں جن میں اسلام کے اولین فرائض کے بارے میں بصراحت بتایا گیا تھا۔ شاہین گلفام کہتی ہیں اس دوران میں مجھے جس کتاب نے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ معروف سے کالر جناب علامہ محمد اسد کی تصنیف دی روڈ ٹو مکہ ہے۔ یہ کتاب ہی دراصل میرے لیے عظیم ساعتوں کا سندیسہ لے کر آئی۔ میں نے ایک بار پھر اسلام کا بالاستیاب مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ 2.5 سال کی طویل مدت کے بعد بالآخر وہ گھڑی آ ہی پہنچی جب میرے دل نے گواہی دی کہ اسلام ہی دراصل دنیا کا سچا، حقیقی اور کامل مذہب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور یہ کہ قرآن مجید اللہ کی آخری غیر متبدل کتاب ہے۔ چنانچہ ایک روز عصر کے بعد میں اپنے شوہر اور ان کے 5 باعمل مسلمان دوستوں کی موجودگی میں کلمہ پڑھ کر باقاعدہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئی۔ یہ خدا کا مجھ پر عظیم احسان تھا کہ مجھے سعادت کا شرف عطا فرمایا۔ قبول اسلام کی سعادت حاصل کرنے کے بعد قرونی کا نام شاہین گلفام رکھا گیا۔ وہ کہتی ہیں میرے نام کا دوسرا لفظ مجھے بے حد پسند ہے۔ میں نے نام رکھنے کی تقریب کے بعد اپنے شوہر سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو اس نے کہا پھول کی طرح۔ مجھے بچپن ہی سے پھولوں کی لطافت سے خاص انس رہا ہے۔ اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد میری ذات، میری روح میں بے پناہ تبدیلیاں ہونا شروع ہو گئیں۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں پتنگے سے تتلی کا روپ دھار رہی ہوں۔ میرا باطن منقلب ہو رہا تھا، اور یہ سب کچھ میرے شوہر کی بدولت تھا جس کے صبر اور عمل و کردار نے مجھے اس حقیقت مطلقہ سے روشناس کروایا۔ مشرف با اسلام ہونے کے بعد شاہین گلفام کے قلب و ذہن پر طاری عبوری دور کی دھند خود بخود چھٹ گئی۔ یہ آشتی اور تسکین کے لمحے تھے۔ شاہین گلفام کا تعلق ولندیزی ملک نیدرلینڈ سے ہے، جس کے شہریوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے زیادہ حقیقت پسند قوم ہے۔ شاہین سے جب پوچھا گیا کہ اسلام قبول کرنے پر اس کے والدین کا کیا رد عمل تھا، تو ان کا جواب تھا میرے والدین چونکہ کٹر عیسائی تھے اس لیے نے میری حرکت ایک آنکھ نہ بھائی۔ وہ جہاں بھی مجھے ملتے خوب کوسنے دیتے۔ وہ کہتے تھے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد تمہارا شوہر تمہارا استحصال کرے گا، تمہیں لونڈی بنا کر رکھے گا۔ اسلام ان کے لیے واقعی ایک اجنبی مذہب تھا۔ وہ اس کی فضیلتوں اور عظمتوں سے واقف ہی نہیں تھے، اس لیے ان کا غیر حقیقی تبصرہ مجھے متاثر نہ کر سکتا تھا۔ ان کے لیے یہ بات بھی شرمناک تھی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے کٹر عیسائی گھرانے کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ لیکن رفتہ رفتہ انہیں یہ بات سمجھ میں آنے لگی کہ ان کی بیٹی نے جو قدم اٹھایا ہے وہ درست ہی تھا۔ شاہین گلفام سے جب یہ پوچھا گیا کہ ماضی میں وہ عیسائی تھیں اور اب خدا کے فضل سے وہ مسلمان ہیں، دونوں مذاہب کا انہوں نے گہری نظر سے جائزہ لیا ہے۔ اگر دونوں کا تقابل کیا جائے تو سماجی اعتبار سے دونوں مذاہب میں
انہوں نے کیا فرق محسوس کیا ہے؟ شاہین کا جواب تھا، اسلام انسانی زندگی میں ایک توازن پیدا کرتا ہے، اس لیے تو اسلام کو مکمل ضابطہ حیات کہا جاتا ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں، سماج کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کا یہ احاطہ نہ کرتا ہو۔ اسلام میں انسان کی روحانی اور مادی زندگی میں کوئی امتیاز لکیر نہیں کھینچی جا سکتی۔ اگر میں عیسائی رہتی تو اب تک نن بن چکی ہوتی، کیونکہ عیسائیت میں عورتوں کے لیے روحانی زندگی کو بالیدگی بخشنے کے لیے سوائے نن بننے کے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے، مگر اسلام میں ایسا نہیں۔ اسلام میں تو روزمرہ کا ہر کام ہی عبادت ہے، بشرطے کہ نیت درست ہو اور اخلاص کے ساتھ کام کیا جائے۔ اسلام کا کسی بھی لحاظ سے عیسائیت سے تقابل میں سمجھتی ہوں اسلام سے زیادتی کے مترادف ہوگا۔ صرف نماز ہی کو لے لیجئے، اسلام سے پہلے روحانی سکون کے لیے یوگا کیا کرتی تھی، مگر اب میں نماز پڑھتی ہوں تو اس سے کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں، روحانی بالیدگی بھی ملتی ہے، جسمانی اعصاب کی تھکن بھی ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا قرب بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ رمضان شریف آیا تو میرے شوہر نے مجھے روزے رکھنے کو کہا۔ میں اس سے قبل 2 سال تک اپنے شوہر کو روزے رکھتے دیکھتی آ رہی تھی۔ اس مرتبہ خود بھی روزے رکھنے کا وقت آیا تو پہلے تو میں سچی بات ہے بڑی گھبرائی، مگر اس دوران مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے ان روزوں کی تاریخ یاد آ گئی جب انہوں نے تپتے ہوئے دنوں میں روزوں کے ساتھ کفار عرب کے ساتھ جہاد کیا تھا۔ اس چیز نے میری ہمت بندھائی اور اللہ کے فضل سے سارا رمضان میں پورے استقلال سے روزے رکھتی رہی۔ عید کے روز میرے شوہر کے چہرے پر جو خوشی تھی میں اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ ایک مغربی اور عیسائیت پر عمل پیرا لڑکی کا مغرب زدہ شوہر اسے ایسی خوشی سے کبھی ہمکنار نہیں کر سکتا، یہ میرا دعویٰ ہے۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف بھی مکمل ہوا، پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت، اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔